السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں فرانس کے ویزے کے متعلق جو کہ میں نے اپلائی کیا۔ اس میں کیا کیا ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھے، کیا کیا ڈاکومنٹس میں نے لگائے، اور کیا کچھ سپورٹنگ انفارمیشن تھی جو میں نے دی، اور پھر ویزے کا رزلٹ کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ وہ سارے ڈاکومنٹس جو میں نے ساتھ لگائے تھے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فرسٹ آف آل میں نے وی ایف ایس گلوبل سے اپائنٹمنٹ لی، اپنی اپلیکیشن فل کی۔ جو پہلی چیز ریکوائرمنٹ تھی ویزے کی کہ اپلیکیشن جو ہے اس کو فل کریں، تو یہ تھی وہ اپلیکیشن، اور اس اپلیکیشن کی ریسیٹ جو میں نے فل کی، اور اس کے بعد جو ڈاکومنٹ مجھے ملا یہ اس کی فوٹو کاپی ہے، تو ایز اے پروف میں نے ساتھ میں لگائی۔ تو جب ڈاکومنٹ میرا فارم فل ہو گیا، اس کا میں نے پرنٹ لیا، اور اس کے بعد میں نے وی ایف ایس گلوبل کی اپائنٹمنٹ بک کی۔ تو وی ایف ایس گلوبل کی یہ اپائنٹمنٹ تھی، اس میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ ہائڈ کی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہ ڈیٹ تھی 11/2/2002۔ تو یہ میری پرسنل کچھ انفارمیشن میں نے ہائڈ کی ہوئی ہے، چونکہ یہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق ہے۔ اس میں جو فیس، ٹوٹل فیس اس میں لگی تھی 152 سعودی ریال، 152 سعودی ریال اس میں ٹوٹل فیس چارج ہوئی تھی، جس میں 15% ٹیکس بھی شامل تھا۔ تو اس کے علاوہ یہ پرنٹنگ کی کچھ فیس تھی 5.74۔ تو یہ مطلب سارا کچھ ملا کے جو ہے ٹوٹل جو ہے 177.39 فیس بنی تھی۔ یہ میں نے فیس جمع کروائی، اور پی ایف ایس گلوبل کی اپائنٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے لے لی۔ تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ ڈاکومنٹ جن کی ضرورت تھی، جو ایز اے پروف ساتھ میں لگانے تھے، اس میں بینک سٹیٹمنٹ تھی۔ وہ بینک سٹیٹمنٹ میں نے لگائی جس بینک میں میرا اکاؤنٹ تھا، اور ساتھ میں ایک اضافی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تھی، وہ تھی پے پال کی سٹیٹمنٹ۔ کیونکہ میرے پاس پے پال کا اکاؤنٹ بھی تھا، تو اس میں جو ہے وہ جو اماؤنٹ آ رہی تھی، تو میں نے اس کی بینک سٹیٹمنٹ بھی ایز اے پے پال کا ریکارڈ بھی شو کرایا کہ میں پے پال کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں۔ جو میری مطلب فری لانسنگ کی پیمنٹ ہے وہ آتی ہے پے پال میں، لہٰذا اس کو بھی میں نے ایز اے بینک سٹیٹمنٹ ہی کنسیڈر کیا کہ میرے پے پال کے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ ہے۔ تو دو قسم کی بینک سٹیٹمنٹ میں نے ساتھ لگائی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ڈاکومنٹ تھا وہ تھا کمپنی کی طرف سے جو سروس لیٹر۔ وہ سروس لیٹر بھی میں نے ساتھ میں لگایا۔ یہ کچھ ہماری کمپنی نے جو ایشو کیا تھا ہمیں لیٹر، تو وہ لیٹر بھی میں نے اس کے ساتھ میں لگا دیا۔ یعنی کمپنی کی جوائننگ ڈیٹ اور امبیسی کے نام وہ لیٹر ہونا چاہیے، اور آپ کی جو ہے ٹوٹل سیلری کتنی ہے وہ اس میں شامل ہونی چاہیے، ڈیٹ آف جوائننگ اس میں شامل ہونی چاہیے، اور ٹوٹل جو ہے وہ سب اس کو اٹیسٹڈ ہونی چاہیے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے، غرفہ جاری ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ کچھ انفارمیشن میں نے پرسنل ہائڈ کی ہوئی ہے، اور یہ جو لیٹر تھا وہ میری کمپنی نے مجھے ایشو کیا تھا، تو یہ بھی میں نے ایز اے پروف ساتھ میں لگایا۔ تو یہ سیکنڈ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھا بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ تھرڈ تھنگ جو تھی وہ تھی جو میرا ریزیڈنٹ پرمٹ اقامہ، اس کی ٹرانسلیشن۔ اقامہ کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایجنٹس ہیں، اتھورائزڈ ایجنٹس جو
اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر ان کے پاس اسٹیمپ ہوتی ہے، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اس اتھارٹی کی بیس پہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ کچھ انفارمیشن میں نے ہائڈ کی ہوئی ہے، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے یا یہ سمجھ لیں وہ ایجنٹ ہے یا آفس ہے جس نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا، تو ساتھ میں اس کا اپنا ریکارڈ لگا ہوا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی جو اتھارٹی اس کے پاس ہے وہ اسٹیمپ کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو ہے اقامہ کا وہ سارا کچھ لکھ کے اور اس کو ٹیسٹ کر دیتا ہے۔ تو جب میں ٹیسٹ کرانے لگا تھا تو میں نے اس سے کہا اگر یہی ٹرانسلیشن ہے تو یہ تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، خود ٹائپ کر سکتے ہیں۔ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اصل میں جو ہم فیس لیتے ہیں وہ اس اتھارٹی کی فیس لیتے ہیں جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، تو یہ اس کے لیے ہم نے یہ ساتھ میں اپنا جو ہے لیٹر لگایا ہوا ہے اپنے پیڈ کے اوپر، تو یہ اس کی اصل اٹیسٹیشن ہے۔ تو وہ ٹرانسلیشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لہذا وہ کام ہے کہ انگلش میں کاپی بنا کے ساری انفارمیشن اس کی ٹرانسلیٹ کر کے اور پھر اپنا جو ہے ٹرانسلیشن اتھارٹی ڈاکومنٹ اس کے ساتھ لگا کے وہ دیتے، تو یہ بھی میں نے اس کے ساتھ شامل کیا۔ تو بینک سٹیٹمنٹ آ گئی، کمپنی کا لیٹر آ گیا، اور اس کے بعد اقامے کی ٹرانسلیشن آ گئی، اور نیکسٹ جو ہے وہ میرے فارم کی جو فارم میں نے بھرا تھا، یہ اس فارم کی لاسٹ میں ڈیکلریشن ہے، ڈیٹ ہے، سگنیچر ہے، اور یہ فارم جو ہے اس کی فوٹو کاپی ساتھ میں کر کے یہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ کیے۔ اس کے بعد جو لاسٹ ڈاکومنٹ، دو ڈاکومنٹس آتے ہیں، وہ ہے جی یہ ریکویسٹ لیٹر فار ایشوئنس آف ٹورسٹ ویزا۔ تو یہ ریکویسٹ جو ہے کونسلیٹ کے نام لکھنی پڑتی ہے، یہ لیٹر ہوتا ہے، یعنی آپ نے اس کو ریکویسٹ لکھنی ہے کہ مجھے یہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ملک کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میرا جو ہے یہ جاب ہے، میں اس ملک کا ریزیڈنٹ ہوں، اس ملک کا جو ہے میرے پاس نیشنلٹی ہے، میرا پاسپورٹ نمبر یہ ہے، اور میرا جو ہے ریزیڈنٹ پرمٹ وہ فلاں ڈیٹ کو ختم ہو رہا ہے، یا اتنی اس کی ڈیٹ ہے، تو میں انشاءاللہ جو ہے اپنا وزٹ مکمل کرنے کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ میں دیکھوں گا، in order to visit the sacred places, historical buildings, monuments, landscapes and so on، ڈفرینٹ چیزیں جو اس ملک میں آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی اسٹیٹمنٹ اس کو دینی ہے کہ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ وزٹ کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے ویزا دیا جائے، اور میں یہ اپنا ٹور جو ہے کمپلیٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنے ملک یا جس ملک میں رہتا ہوں واپس آ جاؤں گا۔ اس میں ایک اور چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ آپ اس میں اس کا بھی منشن کریں جن جن ملکوں کو آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے۔ تو جن ملکوں کو میں نے اس وقت ٹرکی کا میرا ویزا لگا ہوا تھا لیکن میں وزٹ نہیں کر سکا ڈیو ٹو دا کووڈ، تو کووڈ کی وجہ سے میں یہ وزٹ نہیں کر سکا تھا۔ ایکچولی میں جا رہا تھا تو میرا پلان پھر رہ گیا، اور بعد میں جب میرا پلان بنا تو اس وقت جو ہے وہ فلائٹس جس دن میں نکل رہا تھا تو بند ہو گئی، تو اس طرح جو ہے وہ وزٹ نہیں کر پایا، تو ویزا تو لگ گیا مگر جا نہیں سکا۔ یہ انشاءاللہ ساری انفارمیشن جو کس طرح ویزا لگا تھا ابھی بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہرحال یہ میں نے اس میں یہ ذکر کیا ترکی والے ویزے کا بھی، یعنی جب کوئی بندہ جس کی اگر کوئی ٹریول ہسٹری ہے تو وہ اس ریکویسٹ میں منشن کر سکتا ہے کہ میں نے یہ ملک جو ہے وہ وزٹ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا میں ایک جینون ٹریولر ہوں، تو مجھے ویزا دیا جائے تاکہ میں آپ کا ملک وزٹ کر سکوں۔ یہ اصل میں ایک اپلیکیشن سمجھ لیں کونسلیٹ کو، یا وہ ڈیٹیلز ہیں جو دینی ہوتی ہیں کہ جو میں یہ میرا پلان ہے اور اس طرح میں جاؤں گا، یہ چیزیں وزٹ کروں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ تو ایک یہ ریکویسٹ ہم نے اس کے ساتھ شامل کی تھی، اور لاسٹ میں ایک اور ڈاکومنٹ جو ساتھ میں دیا تھا وہ ڈاکومنٹ تھا کہ وہاں کی جو بکنگ تھی، کچھ ٹورسٹ پلیسز جو تھیں ان کو ہم نے بک کیا تھا، اور اس کی بکنگ کی جو ہے ڈیٹیلز ہم نے ساتھ میں دی تھی۔ یہ ہمارا جو شیڈیول تھا، یہ اندر ڈاکومنٹ ہے۔ یہ اب شیڈول آف سٹے، یعنی آپ کا وزٹ کا جو پلان ہے، ڈیلی شیڈیول جو ہے وہ کیا ہوگا، کتنے دن آپ کہاں گزاریں گے، کیا کریں گے، کیا آپ کا پلان ہوگا، یہ وہ ساری ڈیٹیلز ہیں، یہ بھی ہم نے پرووائڈ کی تھی۔
اور اس سے پہلے جو میں نے ڈاکومنٹ آپ کو دکھایا ہے اس ڈاکومنٹ میں ایکچولی وہ ریکویسٹ تھی ویزا آفیسر کو کہ پلیز آپ مجھے ویزا دے دیں. میں نے یہ جگہیں جو ہے وہ وزٹ کی ہوئی ہیں اور میرے وزٹ کا پلان یہ ہے. یہ کنٹریز میں نے وزٹ کیے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں اپنا یہ ٹور یا وزٹ کمپلیٹ کر کے اپنے ملک واپس آ جاؤں گا جس کا میں ریزیڈنٹ ہوں یا نیشنل ہوں. ساتھ میں اس کو یہ پلان دینا ہوتا ہے کہ کون کون سی جگہیں جو ہے میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں اور کب کب وزٹ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارا یہ پلان تھا کہ فرائیڈے 11/2/2022 کو ہم جو ہے وہاں پہنچیں گے اور جس جگہ ہماری اکاموڈیشن ہوگی اس کا یہ فون نمبر ہے, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہمارا چیک کر سکتے ہیں اپنا ہماری وہاں جو ہے رہائش ہے. اس کے بعد یہ آگے بس ٹور تھا ہمارا اور اس کے بعد یہ فل ٹاور کا پروگرام تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک گائیڈڈ ٹور تھا وہ ہم نے پلان کیا ہوا تھا, اس کی ہم نے بکنگ لی. تو اس کے علاوہ مختلف جگہیں تھیں جو ہم نے پلان کی ہوئی تھیں اور یہ ہم نے ان کو اپنا ٹور پلان دیا. تو کچھ پلانز کی جو ہیں یہ بکنگ کاپیز بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں. یہ وہ ہوٹل تھا جس میں ہم نے رہائش رکھنی تھی. یہ پیرس کے اندر تھا تو اس ہوٹل کی booking.com سے ہم نے بکنگ کر کے تو یہ اس کا بل نکالا تھا اور یہ بھی ساتھ میں لگایا. یہ ٹور پلان بھی ان کو دیا اور ساتھ میں وہ جو ہم نے پلان دیا ہے اس کی بکنگ اگر کوئی دے رہا تھا ایڈوانس میں تو یہ ہم نے اس کو بک بھی کیا. یہ اس کی کنفرمیشن نمبرز ہیں اس کے اور یہ بکنگ ریفرنس دیے ہوئے ہیں, ان کے فون نمبر دیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری انفارمیشنز جو تھیں وہ ہم نے دی ہوئی ہیں. تو دوسرا یہ جو تھا پورا یعنی ایک ہم نے اس کو اسکیجول بنا کے دیا تھا. تو یہ سارے جو تھے وہ ڈاکومنٹ جو ہم نے ساتھ میں لگائے تھے. تو اب باری آتی ہے کہ جی یہ سارے اور ساتھ میں یہ ایک انشورنس تھی جو ہم نے بوپا کا سرٹیفکیٹ لیا تھا, ہماری اپنی کمپنی نے انشورنس کی ہوئی تھی. تو وہاں یہ بوپا انٹرنیشنل انشورنس کی سروس پرووائڈ کرتا ہے. تو ہم نے یہ سرٹیفکیٹ نکالا اور ساتھ میں لگا دیا کیونکہ اس کی بیس پہ ہم ٹریول کر سکتے ہیں اور ہمارے کچھ دوست پہلے یہ ایکسپیرینس کر بھی چکے تھے. تو اس وجہ سے ہم نے بھی اسی پہ جو ہے اتفاق کیا, ہم نے کوئی علیحدہ سے اس کی انشورنس نہیں کروائی. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہوا کیا ہمارے ساتھ کہ ہمیں ویزا ملا یا ویزا نہ ملا, یہ بات جو ہے وہ بتانے والی ہے. تو ویزا ہمارا ریجیکٹ ہوا اور اس ریجیکشن کی جو وجہ تھی وہ جو ہے امبیسی نے ہمیں کیا دی. یہ میں آپ کو ریجیکشن لیٹر دکھا دیتا ہوں اور پڑھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے ہمارے اوپر کیا ایلیگیشن لگایا تھا کہ جی کیوں ہم نہیں وزٹ کر سکتے. یہ تھا ریفیوزل آف لیٹر. یہ اوپر فرینچ میں لکھا ہوا ہے, نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے دا فرینچ کونسلیٹ جرنل ان جدہ. یہ لکھا ہوا ہے جی دس ویزا ہیز بین ریفیوزڈ, انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے. دس ڈیسیژن از بیسڈ آن دا فالوئنگ ریزنس. اس ڈیسیژن کو ہم نے کس بیس پہ لیا ہے, کیوں ہم نے آپ کا ویزا جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. یو ہیو ناٹ پرووائڈیڈ پروف آف سفیشینٹ means of subsistence of for the duration of the intended stay and for return to the country of origin or residence or for the transit to a third country into which you are certain to be admitted. اس میں اس نے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ منشن کی ہیں. نمبر 1 تو اس نے یہ کہا جی آپ کے پاس جو سفیشینٹ مینز آف سبسسٹنس ہے, آپ کے پاس جو فائنانس ہے وہ کافی نہیں ہے. نمبر 1, حالانکہ وہ ہمارے پاس ریزنیبل اماؤنٹ تھی, کوئی 30 کے قریب جو ہے ہمارے بیلنس میں تھا, 30,000 ریال کے قریب ہم نے بیلنس رکھا ہوا تھا. وہ اس نے ایلیگیشن لگایا, چلو کوئی بات نہیں. فور دا ڈیوریشن آف انٹینڈیڈ اسٹے اور فور ریٹرن ٹو دا کنٹری آف اوریجن آف ریزیڈنس, کہ آپ کے پاس جو واپسی کا ٹکٹ تھا وہ آپ کا پراپر نہیں تھا. تو اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں کہ یا تو جب ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں booking.com سے تو پھر وہ ان ریئل ڈمی ٹکٹ ہوتی ہے, تو اس میں ٹائم پیریڈ زیادہ لگ جاتا ہے اور وہ اس کا ٹائم پیریڈ جو ختم ہو جاتا ہے تو اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے.
कुछ लोग ये भी मशवरा देते हैं कि जी आप टिकट जो है वो इतने किसी एजेंट को 100 रियाल दें, 200 रियाल दें, मीन्स 10-12 हज़ार दे के टिकट जो है उसको इनिशियली बुक करवा लें, जब वीज़ा लग जाए तो तब उसको फुल पेमेंट करके उसको ले लें। हमने भी यही कानून लगाया था। हमारे एक दोस्त थे पाकिस्तानी एजेंट, हमने उनको कहा तो उन्होंने पाकिस्तान से किसी एजेंट से कराची से हमारी टिकट बुक करवा दी। अब प्रॉब्लम यह है कि वो, हम कोशिश करते थे तो हमें उसकी ओरिजिनलिटी का पता नहीं चलता था, हमें यही शो होता था कि हमारी टिकट बुक है, मगर इन डेप्थ जो है वो टिकट इन रियल में बुक नहीं थी। चूंकि एम्बेसी के पास एक्सेस होती है सारे सिस्टम पे, तो उन्होंने उसको जाके चेक किया तो पता चला कि हमारी टिकट जो है वो इन रियल डमी टिकट है। जिस बेस के ऊपर उन्होंने इसको ये कहा कि आपकी जो टिकट है वो बुक नहीं है, जो कि ये नहीं शो करता कि आप अपने मुल्क वापस आएंगे। तो तीसरी चीज उन्होंने ये कहा कि और फॉर द ट्रांजिट अ थर्ड कंट्री इनटू व्हिच यू आर सर्टेन टू बी एडमिटेड, या तो आप अपने मुल्क, किसी मुल्क में वापस आने की जो आपकी प्रॉपर टिकट है वो शो हो, या फिर जिस मुल्क में आपका ट्रांजिट है, या आप किसी और मुल्क में जो है वो एडमिट होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, या आपका ट्रांजिट है, या वहाँ रुक के फिर आगे जाना चाहते हैं, तो उसका कोई प्रूफ हो। तो ये हमारे पास जो टिकट थी ये प्रॉपर नहीं थी। और नेक्स्ट पॉइंट जो है, द इंफॉर्मेशन सबमिटेड रिगार्डिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल। हमने जो उसको जस्टिफिकेशन दी थी फॉर द पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ द इंटेंडेड स्टे वाज नॉट रिलायबल, यानी हमने जो उसको बताया था कि हमने ये चीज़ें जो थी वो विजिट करनी थी, या जो हमारा होटल था जो हमने बुक किया था वो भी, मतलब उसकी परमानेंट बुकिंग नहीं थी, बुकिंग डॉट कॉम से ही था। तो इसका मतलब यह है कि उसकी बेस पे भी इसने हमें जो है रिजेक्शन लगाई है। यू मे अपील अगेंस्ट द डिसीजन टू रिफ्यूज अ वीजा टू द कमीशन ऑफ रिकवर्स सेंटर्स। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है आप विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंट नोटिफिकेशन, कि हम इसकी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। जो जो उन्होंने इतराज़ात लगाए हैं, हमारे पास अपील का हक है, तो हम अपील कर सकते हैं। लिहाजा हमने इसकी अपील नहीं की कि जो फैसला उसने किया है, जो मेन वीज़ा ऑफिसर है, तो अल्टीमेटली जो इनका आगे अथॉरिटी होगी तो वो भी हमारे खिलाफ ही वीज़ा का फैसला करेगी। लिहाजा हमें नहीं करना चाहिए इसको अप्लाई। तो हमें जो है ख़ुद को एज आ ट्रैवलर शो करना चाहिए, पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है उसको क्लियर करना चाहिए, उसके बाद जब हम इसको बुक करते हैं तो फिर हमारी टिकट प्रॉपर बुक होनी चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, और सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। तो उसके बाद अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो फिर वो एक, उसके लिए फिर खैर हम अपील में भी जा सकते हैं कि हमने ये सारी पेमेंट्स की हुई हैं, हमारा इतना खर्चा हुआ हुआ है, तो हमें वीज़ा जो है वो नहीं मिल रहा, लिहाजा हमारी इस रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाए। तो इस तरह ये हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ। इसके साथ साथ एक और भी जो बात है वो भी मैं शेयर करता चलूँ आपके साथ, कि हम दो दोस्त थे, जब वीज़ा देने के लिए, जमा कराने के लिए हम डॉक्यूमेंट्स गए थे वहाँ के एम्बेसी के अंदर, तो मेरे जहन में ख्याल आया कि हमारा एक दोस्त था, वो यही काम करता था वीज़े का, और किसी कंपनी के साथ अटैच था, तो वो कंपनी का बतौर रिप्रेजेंटेटिव पेश होता था। तो मेरे ख्याल में ये वहाँ पहुँच के बात आई वीएफएस ग्लोबल में, यार मैं उसे फ़ोन करता हूँ, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। तो मैंने उसको कॉल की तो उसने कहा जी मैं तो इस वक्त वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में हूँ, आप किधर हैं? तो मैंने जब इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वो मेरे सामने ही खड़ा था, तो मैंने उसको बुलाया, आवाज़ दी। मैंने कहा जी आप क्यों खड़े हैं यहाँ, क्या मसला है? मैंने कहा जी हमने वीज़ा जमा कराना है। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, हमारे पास बंदा है, आपको करवा देते हैं। और उसने फिर हमारे सामने ही एक जो है वो फिलिपाइन की कोई फीमेल थी, उनका वीज़ा, पासपोर्ट कलेक्ट किया था और वीज़ा वो लगा हुआ था। तो हमें और ज़्यादा श्योरिटी हो गई कि यार इनका कोई, मतलब प्रॉपर चैनल का इनको पता होगा, तो ये हमारा उस लिहाज से डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली सबमिट करवा देंगे। तो उन्होंने हमारे ज़िम्मे एक बंदा लगाया कि ये बंदा आप ले जाएँ और ये इंशाल्लाह जो है आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिट करवा देगा। तो उसने हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं बड़े प्रॉपरली सबमिट करवाए, लेकिन एक चीज़ जो गलत हुई वो वहाँ ये थी कि हम दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसने एक ही एनवेलप में बंद करवा दिए। तो बाद में हमें पता चला कि इसमें जो
اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں آدمیوں کے جو پاسپورٹ اور ڈاکومنٹس ایک ہی انویلپ میں بند ہوئے ہیں، تو اب اگر یا ویزا لگا تب بھی دونوں کا لگے گا، اگر ریجیکٹ ہوا تب بھی دونوں کا لگے گا. یعنی اگر ہم سیپریٹلی بنائیں گے لفافے یا وہ انویلپ علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو پھر ہر ایک بندے کی اپنی قسمت ہوگی، اپنے ڈاکومنٹس ہوں گے، اپنے پلانس ہوں گے، اپنی تھنکنگ ان کی ہوگی، تو اس حساب سے وہ اس کو دیکھیں گے. کیونکہ ہم دونوں نے اکٹھے ہی ایک انویلپ میں دو پاسپورٹ پلس ڈاکومنٹس دیے تھے، تو پھر ڈسیزن جو تھا وہ ہمارا دونوں کا اکٹھا ہونا تھا. تو یہ کسی آدمی نے بعد میں ہمیں جو ہے وہ ایک آئیڈیا دیا تھا، پتہ نہیں اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں تو کوئی خاص اس کا علم نہیں ہے. اگر کسی دوست کو ایسا کوئی پہلے ایکسپیرینس ہوا ہو تو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا کہ آیا اکٹھا دینے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو، جو انفارمیشن میرے پاس تھی، جو میں نے کوشش کی، جو کچھ میں نے ایکسپیرینس کیا، جو ڈاکومنٹس تیار کیے، جیسے جیسے کیے، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. تو ہوپ کہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی ہوگی، کچھ چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تو آنے والی ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ ترکی کا ویزا میں نے کس طرح لیا تھا اور کیا کیا ریکوائرمنٹس تھیں اور میں نے جمع کروائی تھی. سو تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز ویڈیو. اللہ حافظ.